تاتاری، تو تمہیں ابھی امن نظر آئے گا، امن۔ تاتاریوں نے جو ظلم کیا ہے اس دھرتی پر، ساری قوموں کو مات کر دیا ہے۔ ہوئے ہوئے ایسے خون بہا جیسے پانی بہتا ہے۔ بامیان، یہ افغانستان کا شہر ہے بامیان، یہاں چنگیز خان حملہ آور تھا تو اس کا پوتا چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا۔ چغتائی کے بیٹے کی جب لاش آئی اس کے سامنے تو وہ خیمے میں بیٹھا تھا، تو اس نے خود تلوار اٹھائی اور حملے کے لیے آگے بڑھا۔ جب شہر فتح ہوا تو تاتاریوں کی عادت تھی بوڑھے مرد عورت قتل کر دیتے تھے اور بچے قتل کر دیتے تھے، جوان لڑکے لڑکیاں ان کو غلام بناتے تھے۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا کوئی زندہ نہ چھوڑا جائے، کتے اور بلوں کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ تو بامیان واحد شہر ہے جس میں ایک جھپکتی آنکھ باقی نہ بچی، اور سب کو انہوں نے ذبح کیا، اور اس شہر کے جانور بھی، گھوڑے بھی، گائے بھی، بھینسیں بھی، گدھے بھی، مرغیاں بھی، بلے بھی، کتے بھی انہوں نے ذبح کر دیے کہ چغتائی کا بیٹا یہاں قتل ہوا۔ وہ تو رلا دینے والی داستان ہے، کبھی پڑھو، اپنی تاریخ پڑھا کرو، تاریخ اس لیے لکھی جاتی ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن آخر میں سوچو تو غم ہلکا ہوتا ہے کہ یہ سارے جنت میں چلے گئے۔ 40 دن قتل عام ہوتا رہا بغداد میں، 40 دن، کلاشنکوف تو تھی نہیں، تلوار سے قتل کرنا تھا، تلوار سے، تو 15 لاکھ آدمی کو قتل کرنے میں 40 دن لگے۔ 40 دن تک ان کی مشکیں کسی میں پڑے ہوئے، معصوم بچوں کی چیخ و پکار ہے، معصوم بیٹیوں کی، بوڑھی ماؤں کی، بوڑھے والدین ہیں، جوان بیٹیاں، ان کی بے عزتی ہو رہی، عزتیں تار تار ہیں، اور ہلاکو کا قہر وہ نازل ہے اور اوپر آسمان والا دیکھ رہا ہے۔ یہی دنیا کا نظام ہے، آزماتا ہے سب، کبھی صبر کا پیپر دے کر، کبھی شکر کا پیپر دے کر۔ 40 دن میں 15 لاکھ آدمی قتل ہو کے جنت میں چلے گئے۔ دکھ درد ہے اس مٹنے کا، پر ہمارا درد کا مداوا ہو گیا کہ وہ سارے جنت میں چلے گئے۔ اس دفعہ جو باطل کا حملہ ہے وہ جان پر تھوڑا ہے، ایمان پر زیادہ ہے، وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال چکے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی نے ہمارے اخلاق ہم سے چھین لیے ہیں، ہمارا ایمان ہم سے سلب کیا جا رہا ہے، اور آج ناچ گانا ہماری تہذیب بن گیا ہے، شراب کی محفلیں ہیں، چھوٹے چھوٹے موبائلوں میں ننگی فلمیں آ چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے سیڈیز میں ننگے ناچ اور ننگے نظام دکھائے جا رہے ہیں، اور چونکہ یہ اپنے نفس کی بھی اندر سے لذت ہے تو اس حملے میں باطل پوری طاقت سے کامیاب ہوا۔ سرحدوں کا مٹ جانا تو پہلے بھی رہا ہے۔ 1200 صدی اور 656 عیسوی، 656 عیسوی میں، 656 صدی میں، اور 1250 اس میں عیسوی میں صرف مصر باقی بچا تھا، اور باقی ساری اسلامی سلطنت دھڑم زمین پہ آ چکی تھی، کچھ باقی نہیں بچا تھا سوائے مصر کے۔ لیکن اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے۔ پھر مصر سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے بات کو اٹھایا، اور رکن الدین بیبرس نے 40 برس کے بعد ہلاکو خان کے لشکر کو عین جالوت میں 27 رمضان کو ان کے آپس میں ٹکر ہوئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ ہلاکو کا جو لشکر تھا، ہلاکو خود موجود نہیں تھا، اس کا بھائی منگو خان مر گیا تھا، تو تاتاری قانون تھا کہ جب خاقان مرے تو ہر تاتاری وہاں پہنچے۔ قراقرم میں، قراقرم کا شہر ساری دنیا کا خون بہا کے آباد کیا گیا، اور صرف 110 سال 1210 میں اس کی بنیاد چلی، اور 1310 میں چین نے حملہ کر کے قراقرم کو ایسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ اس صحرا میں ایک پتھر ہے، اس پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے، بس وہ ایک کچھوا نشانی ہے کہ یہاں کبھی چنگیز خان کا پایا تخت ہوتا۔ ختم۔ بغداد موجود ہے، بامیان موجود ہے، سمرقند موجود ہے، بخارا موجود ہے، جہاں خون ہی خون بہایا گیا تھا۔ ہلاکو نے کہا تھا میں نے آج بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، یہ پھر کبھی نہ ابھرے گا۔ بغداد موجود ہے، یہ کئی دفعہ خون میں نہایا ہے۔ تو ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، اس کا بیٹا جوجی اس کو مٹ گیا، چغتائی مٹ گیا، تولوئی مٹ گیا، اغدائی مٹ گیا، تاتاری سارے مسلمان ہو گئے سوائے ایک نسل کے جو چین چلی گئی تھی، قبلائی خان کی نسل جو چین شفٹ ہوئے وہ نہیں ایمان لائے، باقی ساری چنگیز کی نسل مسلمان ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلا، رکن الدین بیبرس کے ذریعے سے عین جالوت پر
ہلاکو چلا گیا واپس پیچھے لشکر چھوڑ گیا تو اس کا سپہ سالار تھا قطبوغا. ہلاکو نے ظلم اس لیے بھی زیادہ کیا, ہلاکو کی بیوی تھی وہ تھی دقوزہ, وہ تھی عیسائی, اور اس کا جو سالار تھا قطبوغا وہ بھی تھا عیسائی. انہوں نے اس کا دقوزہ کا گرجا ساتھ ساتھ چلتا تھا, پہیے لگے تھے اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے وہاں وہ گرجا بھی ہوتا, وہاں بندگی بھی ہوتی. تو بیوی اور سالار نے مل کر ہلاکو کو ابھار کے مسلمانوں کے خون بہانے پہ آمادہ کیا. لیکن عین جالوت میں جب وہ چلا گیا تو رکن بن بیبرس نے حملہ کیا ہے تو قطبوغا پکڑا گیا, تو لشکر پکڑا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر مصر سے بات کو اٹھایا. اور عین اس وقت جب ہلاکو خان مصر پر حملے کی تیاری کر رہا تھا تو مصر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہلاکو کا مقابلہ کرتے. اللہ نے ہلاکو کے چچا کے بیٹے کو ہدایت دے دی, برقع خان. چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا جوجی, اس کا بیٹا تھا اباقا, اس کا بیٹا تھا برقع, اور ادھر تولوئی اس کا بیٹا تھا ہلاکو. اور اوپر سے جوجی کا پوتا برقع, یہ دونوں کا ایک زمانہ ہے. تو سمرقند کے تاجروں کی توفیل برقع خان مسلمان ہوا. جب ہلاکو نے مصر پہ حملے کے لیے لشکر نکالا تو رکن الدین بیبرس نے برقع خان کو خط لکھا کہ اپنے بھائی کو روکو, تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان. تو برقع خان نے ہلاکو سے کہا کہ تم حملہ نہ کرنا ان پر, میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو اس نے اس کو خط لکھا کہ تم نے چنگیز خان کا قانون نہیں پڑھا ہوا, چنگیز خان نے لکھا ہے کہ 2 تاتاری تلواریں آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے. تو اس کا جواب برقع خان نے دیا, وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے, میں مسلمان ہو چکا ہوں, میری تلوار نکلے گی تیرے خلاف اگر تو نے مصر پر چڑھائی کی. تو یہ پہلی دفعہ زندگی میں 60 برس کے بعد 2 تاتاری لشکر آمنے سامنے ہوئے, جس میں نہ کسی کو فتح ہوئی نہ کسی کو شکست ہوئی. دونوں لشکر لڑ کے تھک کے واپس لوٹ گئے, لیکن ہلاکو کی طاقت کو زوال آ گیا. اور اسی لڑائی میں اس کا گھوڑا وہ اپنے گھوڑے سے گرا ہے اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا. وہ گھوڑا اس کو بھگاتا دور تک لے گیا, اس کا سر پتھروں سے ٹکراتے انہی زخموں میں وہ تاب نہ لا سکا, اور کچھ عرصے کے بعد 42 سال کی عمر میں وہ جہنم واصل ہوا ہے. تو اس وقت سب سے بڑی جلغار یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کو سٹیج پہ نچا دیا ہے, نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار پکڑا دیے ہیں اور ساری محفل رقص کر رہی ہے. یہ اس میں اگر ہم مرتے ہیں تو جہنم ہے. وہ جو ان کی تلواروں سے مرے وہ تو جنت میں گئے, جو بموں سے مرے وہ جنت میں گئے, لیکن اس حملے کا توڑنا استادوں کے پاس ہے نہ ماں باپ کے پاس ہے. تو تم خود ہمت کرو گے تو ہوگا. اپنے ایمان کو پہچانو, اپنی اقدار کو پہچانو. یہ میٹھا زہر ہے جو تمہیں زہر آلود کر کے ساری زندگی کو خراب کر دے گا.